بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو روشن واقعات چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جنہوں نے مختلف اوقات میں اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لیکن دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے 1,24,000 پیغمبروں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو اب تک زندہ ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا۔ لیکن دوستوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 4 نبی کون کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ اگر اب بھی وہ زندہ ہیں تو اس وقت کہاں ہیں؟ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ان سبھی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو کھائے۔ لہذا آج بھی اللہ کے سارے انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ لیکن دوستوں، ہم آج کی اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری دنیا سے اسی حالت میں اٹھا لیا تھا، تو اسی لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور آج بھی وہ الگ الگ مقامات پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے، جب بھی بات کرتے ہیں انبیاء کرام کی تو ایک امن و خوشحالی کا ماحول محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کی موجودگی کا احساس زمین پر محسوس ہوتا ہے، جبکہ بعض کو آسمانوں پر پایا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام 2 نبی زمین پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ذکر کی کوئی بات کرے تو خوابوں کا یقین دلاتا ہے کہ یہاں زندگی کی روشنی بھرتے ہیں۔ ان کی روزمرہ کی عجیب و غریب کہانیاں ان کے عظیم دانائی اور اللہ کی عظمت کی یاد دلاتی ہیں۔ انہیں ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آنا ہوتا ہے، جہاں وہ زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ ان کی قصہ گوئی سنتے وقت ان کی طاقت و بزرگی پر فکر کرتے ہوئے ان کے زمانے کی زندگی کو دل سے محسوس کرتے ہیں۔ اسلامی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام روزہ رمضان کو بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن جب دنیا کا اختتام آئے گا، اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی جب انہیں اٹھایا گیا تھا اور ان کی طرف سے معاشرتی انقلاب آیا تھا۔ ان کے بارے میں ایک معروف روایت ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جو کپڑے بنانے کو سیکھے اور اپنے مخلوق کو تعلیم دی۔ ان کی قدرتی تعلیموں کی بنا پر ان کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے ہم ان سب نبیوں کی روشنی میں ہدایت پائیں گے۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نبی آسمان پر زندہ ہیں،
وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حق کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے ان کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر لوگ ان کے دشمن بن گئے اور انہوں نے سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو جس شخص نے انہیں سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، اس کو ان کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ بہت سی اسلامک روایات میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے زمین پر ظاہر ہوں گے۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ آپ کو یہاں بیان کیا جائے گا تاکہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے معجزات پیش کیے ہیں تاکہ وہ ان کی قدرت کو پہچانے اور رہنمائی حاصل کرے۔ اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوتیں دی ہیں تاکہ وہ دنیا کے راز جان سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک مرتبہ راستے میں چل رہے تھے کہ انہوں نے ایک مردہ کو دیکھا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا اور ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ دعا کریں تاکہ اس مردہ کو زندہ کر دیا جائے اور ہم اس کا واقعہ جان سکیں اور نصیحت حاصل کریں کہ یہ واقعہ کس زمانے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور کھوپڑی بولنے لگی کہ اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون سی شخصیت ہے؟ اور کھوپڑی نے جواب دیا کہ وہ اس دنیا میں بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تو کتنے عرصے تک زندہ رہا؟ اور اس نے جواب دیا کہ 1000 سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اور کھوپڑی نے جواب دیا کہ وہ گھمنڈی بادشاہ تھا اور بہت لالچی تھا، دنیا کو فتح کرنے کا بہت بڑا خواب تھا، اور میں نے اپنے مقصد کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہزاروں شہروں کو فتح کیا، لیکن آخر میں موت نے بھی میرے ساتھ اپنا حکم نبھایا اور میرے پاس دنیا سے کچھ بھی نہیں رہا۔ جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ بھی میرے ساتھ ہی رہ گیا، اور میری 1000 برس کی زندگی میرے کاموں کو کامیابی نہیں ملی۔ مجھے یہ سمجھ لگ گیا کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، کیونکہ اللہ ہر کسی کو اس کی کوشش کا پھل دیتا ہے۔ میں نے اپنے مقصد کی تلاش میں کامیابی حاصل کی، میں اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا۔ اس کے بعد کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گہری سوچ میں پڑ گئے، اور یہی واقعیت ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک طوفانی دنیا ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ افسوس، ہم سب اس دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہیں اور اپنے اس دنیا میں آنے کے اصل مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ خدا کے لیے ابھی بھی لوٹ آئیں، ابھی بھی وقت باقی ہے۔ اپنے اصل مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، کیونکہ مرنے کے بعد نہ کسی بادشاہ کی کھوپڑی کی پہچان ہوتی ہے، نہ کسی غریب کی کھوپڑی کی پہچان ہوتی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔